السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 8 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارہ میں کچھ سورہ انعام کا حصہ ہے اور کچھ سورہ اعراف کا۔ سورہ انعام، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اصول و قواعد کا ذکر ہے، وہی اس پارے میں بھی چلے گا، اور کچھ اللہ رب العزت کی ذات، کچھ دلائل کے ساتھ، کچھ احکامات کے ساتھ بتاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ ان کو کچھ دلائل دے کر سمجھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ اسی طرح کچھ ذکر ہے آخرت کے حوالے سے، کیونکہ کافر جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اس چیز کے بھی انکاری تھے۔ مزید اللہ رب العزت نے اس سورہ میں یہ بھی بتایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہ کھاؤ، یعنی اگر کسی کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جانور حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندہ بہت مجبور ہے تو پھر اس کو کھا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جھنجھوڑنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظاہری باطنی تمام گناہ چھوڑ دو، کیونکہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے، بھلے دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان مردہ تھا، یعنی انسان کے پاس سیدھا رستہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو سیدھا رستہ دکھایا۔ تو اب جو سیدھے رستے پر ہے وہ اس انسان کی طرح کا ہو سکتا ہے جو سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جنوں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، میرے رسول نہیں آئے تھے، انہوں نے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ پھر مزید مشرکین کی کچھ صفات مذمومہ کا تذکرہ ہے کہ وہ کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور کچھ حصہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں شریک سے بے نیاز ہوں۔ جو لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں، وہ جو میرا حصہ ہوتا ہے میں وہ بھی نہیں لیتا۔ بہرحال یہ 2-3 رکوع ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی کچھ صفات مذمومہ کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں بتایا کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ جیسا کہ انعام کے حوالے سے میں نے بات کی تھی سورہ مائدہ کے شروع میں، انہی 8 اقسام کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 19 اور پارے کا رکوع نمبر 6 یہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کر لے تو یقین جانے اس کی دنیا آخرت سنور جائے۔ تمام چیزوں کا خلاصہ اس میں آ گیا، ہر امر اس میں آ گیا۔ تو یہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔
پھر مزید اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور جب بھی میں عبادت اس کی کروں گا تو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ مزید اللہ رب العزت کی ذات نے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت واضح لفظوں میں بیان کیا، اس کے باوجود جو نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک جان کا بوجھ دوسری پر نہیں آئے گا، جو جیسا گناہ کرے گا اس کو ویسی سزا ملے گی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن اگر کوئی معافی مانگتا ہے، اگر کوئی سیدھے رستے پر آتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بہت بخشنے والی، رحیم، بہت رحم کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اسی پارے کے نصف کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ اعراف، ٹھیک ہے، اعراف یہ سورہ جو ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے مضامین زیادہ تر آخرت اور نبوت اور رسالت کے متعلق ہیں، جیسا کہ ابتدائے سورہ سے چھٹے رکوع تک تقریباً جو موضوع ہے اس کا وہ آخرت کا بیان ہے۔ پھر 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک انبیاء جو پیچھے گزر چکے ان کے حالات ہیں، ان کی امتوں کے واقعات ہیں، ان کی جزا اور سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورہ اعراف ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا، بتایا کہ کس طریقے سے شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے لباس کے حوالے سے بتایا کہ لباس کے ذریعے ایک تو تم اپنے ستر پوشی کرتے ہو اور دوسرا یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتائی کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، یہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگے، حتیٰ کہ اونٹ جو ہے یہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بالکل جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا۔ اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ درمیان میں ہوں گے، بیچ میں ہوں گے، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، آخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ مزید اللہ رب العزت اس سورہ کے رکوع نمبر 7 میں اپنی قدرت کی چند نشانیاں یا یوں کہہ لیں کہ اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ تبارک اللہ رب العالمین کے بابرکت ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ جس نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی، انکساری اور خفیہ آہستگی کے ساتھ بلاؤ۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے اپنی کچھ انعامات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد عاد قوم کے بھائی یعنی حضرت ہود، حضرت صالح، اور اس کے بعد حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر ان کی قوموں کو سزا دی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم یہ اپنا 8واں پارہ، شروع میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں، فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ
لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس تمثیل میں مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ بتلایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کی قسمیں اور شکلیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس تک پہنچنے کے لیے اس کی پوری ہدایات دیں، اس کو پوری طرح سے گائیڈ کیا۔ تو دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان جس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار بھی زندہ لوگوں میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی مقصد زندگی کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی مقصد زندگی کو پورا نہیں کریں گے تو پھر کس سے ایسے ہو جائیں گے؟ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اس انسان کی طرح جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اندھیروں سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس لیے اصل زندگی جو ہے مقصد حیات کو پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی پورا نہیں کرتا گویا وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ لاش ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو لفظ بولا ہے نا کہ نور یمشی بہ فی الناس، مطلب نور کو لے کر وہ چلتا ہے لوگوں میں، تو اللہ رب العزت نے اس طرف بھی ہدایت کر دی کہ نور ایمان صرف کسی مسجد یا حجرے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور دیا ہے وہ اس کو لے کر سب جگہ لوگوں کے ہجوم میں چلتا پھرتا ہے، اور ہر جگہ اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نور کسی ظلمت سے دب نہیں سکتا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ ایک جلتا ہوا چراغ کتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب ایک تھوڑی سی روشنی اس کے اندر سے نمودار ہوتی ہے تو کیسے وہ اندھیرے میں اجالا کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو انسان زندہ ہے اپنی مقصد زندگی کو لے کر چلتا ہے، مقصد حیات کو لے کر چلتا ہے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ اس کے پاس ایک نور ہے اور اس نور کو لے کر لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ جب وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے تو اس نور سے پھر وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کے پاس وہ روشنی جاتی ہے وہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا سینہ جو ہے اس کو شرح صدر حاصل ہو جاتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، وہ ہر بات سمجھنے لگ جاتا ہے، ہدایت کا راستہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دے۔ جب انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے پھر سینے میں، دل میں شکوک و شبہات نہیں آتے، اور آج کے دور میں مسلمانوں کے دل میں اس طرح کے شکوک و شبہات آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، یوں لگتا ہے کہ جیسے دین اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ان شکوک و شبہات کو بحث مباحثہ کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ شکوک و شبہات کو دور کرنے کا راستہ وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ وہ کیا راستہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی نعمتوں کو اپنے دماغ میں لے کے آنا،
اس کی عظمت و محبت دل میں پیدا کی جائے۔ جب ایسا ہوگا تو تمام شکوک و شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کی تلقین کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہ گاروں کو ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ توجہ دیں اس آیت پہ۔ اس آیت میں واضح یہ اشارہ ملتا ہے کہ حشر میں لوگوں کی جماعتیں اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوں گی، دنیاوی تعلقات کی وجہ سے نہیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا فلاں قبیلے کے لوگ اس طرف آ جائیں، فلاں قبیلے کے لوگ اس طرف آ جائیں، فلاں قبیلے کے لوگ اس طرف آ جائیں، یا فلاں باپ کی اولاد اس طرف آ جائے۔ نہیں، اس دن جس کے جیسے اخلاق و اعمال ہوں گے ان جیسے لوگوں کو اکٹھا ایک جگہ پر کر دیا جائے گا۔ کوئی اس دن نسلی یا وطنی یا رنگ و زبان کی بنیاد پر جماعتیں نہیں بنیں گی، بلکہ اس طریقے سے جماعتیں بنیں گی کہ کافر کون ہے اور فرما بردار کون ہے، کافر الگ ہو جائیں، نافرمان الگ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ایسی جماعت میں شامل فرمائے جو جماعت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو، آمین۔ اور دیکھیں اگر ہم غور کریں نا تو یہ والا جو اثر ہے کہ اپنے جیسا انسان دوسرا انسان اگر دیکھتا ہے تو اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، یعنی یہ اثر دنیا میں بھی ہے کہ اعمال و اخلاق جو ہے ان کا اجتماعی معاملات میں اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں آپ دیکھیں رشتے ہیں، ناطے ہیں، رسمی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کچھ معاملات ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نیک آدمی کو نیکوں سے مناسبت ہو جاتی ہے، انہی کی جماعت اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک کاموں میں اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے نا پھر رستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان بدکردار ہوتا ہے اپنے ہی جیسے بدکرداروں سے تعلق رکھتا ہے اور انہی سے محبت کرتا ہے، انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور پھر ان کی صحبت کی وجہ سے بد عملی اور بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ دنیا میں بھی آپ نیک لوگوں کی رفاقت چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو بھی نیکی کرنے کی اور توفیق ملتی ہے، دیانتداری نصیب ہوتی ہے، اس کے کام کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جب انسان برے اور بد نیت انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر ویسے ہی اس کو ان جیسے کام کرنے کی توفیق ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اے اللہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے، ہو سکتا ہے اسی محبت کی وجہ سے مجھے بھی نیکی کرنا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ پھر دیکھیں اس پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورہ انعام کا رکوع نمبر 16۔ اگر ہم اس سے پچھلی آیات کو دیکھیں تو اس میں مشرکین کے عقائد باطلہ، شرکیہ، کفریہ کا بیان تھا۔ ان آیات میں ان کی عملی غلطیوں اور جاہلانہ رسموں کا ذکر ہے۔ تو جن رسوم جاہلیت کا ذکر ان آیات میں ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، غلہ اور پھل میں سے کچھ حصہ اللہ کا نام کا نکالتے اور کچھ بتوں اور جنات کے نام کا۔ پھر اگر اتفاق سے اللہ کے حصے میں سے کچھ حصہ بتوں کے حصے میں مل جاتا تو اس کو اسی طرح ملا رہنے دیتے تھے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں کے حصے کو پورا کر دیتے تھے، اور بہانہ یہ ہوتا ان کے پاس اللہ تو غنی ہے، اس کا حصہ کم ہو جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری رسم ان میں یہ تھی کہ بحیرہ، سائبہ
जानवरों को बुतों के नाम पे छोड़ते थे और कहते थे ये काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। उसमें भी बुतों का हिस्सा ये था कि इबादत उनकी थी और अल्लाह का हिस्सा ये हुआ कि अल्लाह की खुशनुदी समझते थे। तीसरी रस्म वो ये थी कि अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे और चौथी रस्म उनकी ये थी कि कुछ खेत बुतों के नाम पर वक्फ कर देते और कहते कि इसका असल जो हकदार हैं, यानी ये असल यानी ये जिनको मिलेगा इसका मुनाफा वगैरह वो मर्दों को मिलेगा, औरतों को कुछ नहीं देना। ठीक है। और पांचवी उनके अंदर रस्म ये थी कि कुछ मवेशियों के हवाले से वो उनको मखसूस कर लेते कि इससे फायदा सिर्फ मर्द ही उठा सकते हैं, औरतें नहीं उठा सकती। इसी तरह छठी रस्म उनकी ये थी कि चौपाया जानवरों को बुतों के नाम पे छोड़ देते, ना तो उन पे सवारी करते ना उन पे कोई बोझ डालते। सातवीं रस्म उनमें ये थी कि बाज चौपाया जानवर मखसूस थे जिन पर किसी मौका में भी अल्लाह का नाम ना लेते थे, ना दूध निकालते वक्त, ना सवार होते वक्त, ना ज़िबा करते वक्त। और आठवीं रस्म ये थी कि जानवरों का नाम बुतों के नाम पर रखते थे। ठीक है। नौवीं रस्म उनके अंदर ये थी कि बाज जानवरों का दूध भी मर्दों के लिए हलाल करते थे, औरतों के लिए हराम कर देते थे। 10वीं रस्म उनमें ये थी कि बहीरा, साहिबा, वसीला और हामी 4 किस्म के जानवरों की ताजीम को इबादत समझते थे। ये उनकी कुछ रसूम जाहलियत हैं जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये सारा कुछ जो उन्होंने किया ना, इसका हुक्म अल्लाह ताला ने उनको नहीं दिया। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, वो खुद ही अपनी मर्जी के साथ सब कुछ ये करने वाले थे। इसके बाद देखें पारा नंबर 8 का रुकू नंबर 6 और सूरह अनाम का रुकू नंबर 19। ये बहुत ही अहम है। अपनी औलादों को ये सिखाएं, इसका तर्जुमा बताएं, खुद सीखें और इसको गौर से पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें। हम भी थोड़ी थोड़ी इसकी तफसीर देखेंगे। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा कि कुल तालो, कह दीजिए आ जाओ, तालो आ जाओ, यानी आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें पढ़कर सुनाऊं जो चीजें तुम पर तुम्हारे रब ने हराम की हैं। सबसे पहला गुनाह क्या है जो हराम है? वो है शिरक करना। अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया, शिरक ना करो। शिरक के हवाले से वजाहत में आपको दे चुकी हूँ। शिरक की तारीफ बताई, शिरक की किस्में बताई। और याद रखिए इसमें दोनों तरह के शिरक आ जाते हैं। एक शिरक होता है जो वाजे हो, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, इसका करने वाला पक्का पक्का जहन्नमी है। और दूसरा शिरक ये होता है कि इंसान कोई काम करता है लेकिन साथ साथ कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे वाह बड़ी बात है ये तो ऐसे, यानी इबादत अल्लाह की कर रहा है लेकिन दिखाना किनको चाहता है? लोगों को दिखाना चाहता है। तो ये दोनों किस्म के जो शिरक हैं ये जायज नहीं है। पहला शिरक जो है वो तो हराम है। दूसरा शिरक जो है वो इंसान जिस काम में करेगा, जिस नेक इबादत में करेगा, वो इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। और दूसरा गुनाह क्या है? वालिदैन के साथ बदसलूकी करना। अल्लाह ताला ने कहा व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना है, इनके साथ बदसलूकी नहीं करनी। तीसरा वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तीसरा हराम क्या है? कत्ले औलाद। ठीक है, औलाद को कत्ल कर देना। क्यों क्यों कत्ल करना? इसलिए कत्ल करना कि भाई गुर्बत है, ठीक है, गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हम तुम्हें रिज़्क देते हैं और उन्हें भी। और ये चीजें बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, समझी जाती हैं हमारे माशरे में। कहते लो उसने इतने बच्चे पैदा कर दिए, कहां से कमाएंगे, कहां से खिलाएंगे बच्चों को? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात फरमाते हैं कि भूख की वजह से, फकीरी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक,
اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اولاد کا جو قتل ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ظاہری قتل کر دینا، بالکل مار ڈالنا، اور دوسرا اولاد کی اچھی تربیت ہی نہ کرنا، ان کو تعلیم ہی نہ دینا، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی فکر سے وہ غافل رہیں، بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار رہیں. تو یہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے نا ابھی اوامن کانا میتن فاحیینا، کہ انسان مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زندگی بخشی. تو جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال اور اخلاق درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، یا ایسی غلط تعلیم دلواتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق تباہ ہو رہے ہوں، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں. اور ظاہری قتل کا اثر تو ساری دنیا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، جو ظاہری قتل ہوتا ہے نا، تو وہ یہی ہوتا ہے چند روزہ زندگی کو تباہ کر دینا. جبکہ یہ جو قتل ہوتا ہے اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دینا، تو یہ قتل انسان کی آخرت جو کہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے توجہ دیں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں، اپنی اولاد پہ توجہ دیں، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اس کو بناتے ہیں جو بھی بناتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت، اولاد کو اچھے اخلاقات دینا، اولاد کو اچھے اعمال دینا، اولاد کو اچھا عقیدہ دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چوتھا حرام کام کیا ہے؟ بے حیائی کا کام. یعنی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ. فواحش، فاحشہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جن کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی. اور قرآن پاک کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں اور دور تک پہنچے. بہرحال اس میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں، خواہ وہ باتوں کے متعلق ہوں یا کاموں کے متعلق ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، باطن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بے حیائی اور بدکاری کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. قرآن پاک نے اس آیت میں فواحش کے قریب جانے سے بھی روک دیا. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے جو چیز حرام قرار دی وہ ہے قتل ناحق، یعنی کہ بغیر وجہ کے کسی کو قتل کر دینا. اور چھٹا حرام کیا ہے؟ چھٹا حرام کام یہ ہے کہ یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا. اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا. اس کے بعد دیکھیں ساتواں حرام کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا. اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی مقررہ ڈیوٹی اور خدمت میں کوتاہی کرنا بھی ناپ تول کی کمی کرنے کے حکم میں ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں تطفیف کا لفظ بولا. تطفیف ہلاکت ہے تطفیف والوں کے لیے. تو یہاں صرف مراد ڈنڈی مارنا نہیں ہے یا کم ناپنا نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذمہ دوسرے کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا بھی تطفیف میں داخل ہے. اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ پوری طرح سر انجام دے. ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں آٹھواں کام کیا ہے جو حرام ہے؟ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. عدل و انصاف کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح نواں حکم اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرنا ہے. اور حرام کیا ہے؟ عہدوں کو توڑ ڈالنا. عہدوں کے حوالے سے، وعدوں کے حوالے سے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، پہلے پارے میں بھی تھا، سورۃ مائدہ کے شروع میں بھی تھا. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں یہ وہ کام تھے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے. وعدوں کو توڑنا، عدل و انصاف کے مطابق بات نہ کہنا، ناپ تول میں کمی کرنا،
یتیم کا مال کھانا، ناحق قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا، شرک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اور اگر آپ دیکھیں نا تو ان آیات کی ترتیب بڑی پیاری ہے. آخر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کام کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو. اگر ہم یہ تینوں آیتیں سامنے رکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا ہے، 10 باتوں کا ذکر کیا ہے. اور آخر میں قرآن کے اس اسلوب بیان پر بھی نظر ڈالیے کہ اس جگہ 10 احکام بیان کیے تھے، ٹھیک ہے، اور 10 اکٹھے ہی بیان نہیں کر دیے، بلکہ پہلے 5 حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تعقلون، پھر اور 4 حکم بیان کرنے کے بعد پھر اسی جملے کو دوبارہ ذکر کیا، ٹھیک ہے. بس اس میں تعقلون کی جگہ پہ تذکرون کا لفظ ہے. پھر آخر میں تتقون کہہ دیا. قرآن کا یہ جو حکیمانہ انداز تھا، اسلوب تھا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. جیسا کہ قرآن کریم عام دنیا کے قوانین کی طرح صرف حکم ہی جاری نہیں کرتا، قانون ہی مرتب نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ قانون ہے قرآن کا. وہ کیسے کہ ہر قانون کے ساتھ اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو قانون کی پابندی پر خلوت و جلوت میں مجبور کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات نے تینوں آیتوں کے آخر میں ایسے کلمات لائے جس سے انسان کا رخ دنیا سے پھر کے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اور آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. پہلی آیت جو تھی اس میں 5 احکام تھے: شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، قتل اولاد سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، کسی کا ناحق خون کرنے سے بچنا. تو ان کے آخر میں لفظ کیا تھا؟ تاکلون. تاکلون، کیونکہ زمانہ جاہلیت والے لوگ ان چیزوں کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اشارہ کیا گیا کہ یہ جو آبائی رسمیں ہیں، یہ خیالات ہیں، ان کو چھوڑ کر عقل سے کام لو. اور دوسری آیت میں 4 احکامات تھے: مال یتیم کو نہ حق کھاؤ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بات کہنے میں حق کا اور سچائی کا لحاظ رکھو، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ضروری ہونے کو تو یہ جاہل بھی جانتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ عمل بھی کرتے تھے، مگر اکثر لوگ اس حوالے سے، یعنی ان چیزوں کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اور غفلت کا علاج کیا؟ تذکرہ، یعنی خدا اور آخرت کی یاد. اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ تذکرون کا لفظ لے کے آئے. تیسری آیت جو تھی اس میں صراط مستقیم کو اختیار کرنے اور اس کے خلاف اور دوسری راہوں سے بچنے کی ہدایت تھی. اور صرف خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے خیالات، اپنی خواہشات سے باز رکھنے کا صحیح ذریعہ ہو سکتی ہے. اسی لیے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا، بتانے کا، کتنی حکمت ہے اس میں. یقین جانے جب میں یہ پڑھنا شروع ہوئی تو ایسے محسوس ہوتا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید اب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، شاید اب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. اور پھر دیکھیں الفاظ کا چناؤ کتنا بہترین ہے، کتنا اعلیٰ ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. چلیں، نماز کی تو سمجھ آتی ہے، ہم لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ دکھلاوا بھی کرتے ہیں کہ بھئی لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ قربانی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے. نہیں، یہ کام کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. مجھے بتائیں کہ ایسا ہے؟ کیا ہم نے ایسی زندگی بنا رکھی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ اگر ہماری زندگی اللہ کو پسند ہی نہ آئے تو ہم کیسے
زبردستی کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہے. اگر آپ کی میری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے تو اس زندگی میں کام بھی ایسے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں. بالکل اسی طرح مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، اگر میں چاہتی ہوں میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، تو ایسے زندگی گزارنی ہوگی کہ مرنے کے بعد وہ زندگی محسوس ہو، وہ زندگی معلوم ہو جو اللہ کے لیے ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر میری فلاں چیز چلے گی میں تو مر ہی جاؤں گا. دیکھیے یہ ساری چیزیں مادی ہیں، فانی ہیں، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بعض رشتوں کو کوئی ایسی اہمیت دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر تو میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. بعض واضح لفظوں میں کہتے ہیں بھئی میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس لیے زندگی کو رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ اعراف. اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے جس نبی کا واقعہ ذکر کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ان کا کچھ واقعہ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا. بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی مجھے مہلت دے دے، میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. ٹھیک ہے، میں جیتا بھی رہوں، زندہ بھی رہوں اور گمراہ کروں گا. تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی دعا کو قبول کیا اور کہا انک من المنذرین. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہونی، آپ دعا کریں. یہ جملہ بہت عام بولا جاتا ہے. ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. اللہ کی ذات تو اتنی رحیم کریم ہے کہ وہ گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے. گناہ گاروں کو چھوڑیں، یہ دیکھیں یہ جو ابلیس تھا کتنا بڑا کافر تھا. ابلیس، شیطان، جب اس کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا کیا صفات اس کی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اس نے اللہ سے کچھ مانگا تو اللہ نے عطا کر دیا. ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. ہاں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں سنیں گے سوائے مسلمانوں کے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر کیا یہ مختلف الفاظ میں کیا ہے. تو ابھی ان کا ہی تذکرہ چلتا ہے. اس کے بعد سورہ اعراف کے رکو نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یواری جس کے معنی ہے چھپانے کے، اور سوآت، ٹھیک ہے، ان اعضائے انسانی کو کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری صلاح و فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو. اور اس لباس کے ذریعے اور کیا، غریشہ یعنی ریش، اس جو آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے. مطلب کیا کہ یہ جو لباس ہے یہ صرف سطر چھپانے کے لیے نہیں ہوتا کہ صرف مختصر سا حصہ لیا اور چھپا لیا اتنے سے حصے کو، بلکہ لباس عطا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ایک تو تم چھپا سکو، دوسرا اس کے ذریعے زینت و جمال حاصل کر سکو، اپنا کوئی مقام و مرتبہ بنا سکو. ٹھیک ہے، یہ لباس کے 2 مقصد ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ حضرت آدم اور حوا، ٹھیک ہے، ان کا لباس جو اتر گیا، اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھلنا یہ انتہائی ذلت اور رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے۔ اور پھر دیکھیں اسی طرح شر اور فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا۔ اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، تو تہذیب کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو ننگا کرتا ہے، عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے، وہ تو عورت شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر لے آتا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ترقی، تہذیب، ٹھیک ہے، یہ جو نئی تہذیب ہے نا، شیطانی تہذیب انسان کو ننگا کرنے کی، یہ انسان پر شیطان کا پہلا حملہ ہے اس آیت کے مطابق۔ یاد رکھیں، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہے یہ پردہ پوشی ہے، ستر پوشی ہے۔ انسان کو شیطان نے دیکھا اور اس کے کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا۔ وہ ستر پوشی جس کو شریعت اسلام نے انسان کی اصلاح و فلاح کی کفیل بنایا۔ دیکھیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اور یہاں لباس کے حوالے سے ایک میرے ذہن میں حدیث آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اس کا مفہوم رکھوں گی کہ نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس کو صدقہ کر دینا چاہیے، یہ عظیم ثواب ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کی ایک اور قسم کا ذکر کیا، وہ لباس کون سا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس، اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ لباس تقویٰ سے مراد یہ کہ عمل صالح اور خوف خدا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مانوی لباس بھی ہے، عمل صالح اور خدا تعالیٰ کا خوف، جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے۔ اور اس سے بہتر کوئی لباس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو، وہ کتنے ہی پردوں میں چھپے مگر انجام کا رسوا اور ذلیل ہو کر رہتا ہے، آخر میں وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا کے رکھے۔ تو ہمیں ان دونوں لباسوں کی حفاظت کرنی ہے، ان دونوں لباسوں کو اپنانا ہے، ایک جو ظاہری لباس ہے اور ایک جو باطنی لباس ہے، یعنی عمل صالح اور خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ بہت پیاری آیت ہے۔ فرمایا اے بنی آدم اپنی زینت کو لے لو نماز پڑھتے وقت۔ کیا مطلب؟ زینت کس کو اللہ نے قرار دیا تھا؟ لباس کو، یعنی لباس جو ہے یہ پہن لو، ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی نماز کے وقت ستر پوشی کرنا فرض ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر اس آیت سے کچھ مسائل بھی نکلتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ستر پوشی جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا ستر جو ہے یہ سارا بدن ہے، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم مستثنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ اگر کوئی انسان اسراف کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کھانے پینے میں اسراف بالکل جائز نہیں ہے، لا تسرفوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی اجازت تو ہے مگر اسراف کرنے کی ممانعت ہے۔ اسراف کیا مطلب؟ حد سے تجاوز کر دینا،
پھر حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہے کہ حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جانا اور حرام چیزوں کو کھانے پینے برتنے لگ جائے، یہ تو ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی حلال ہوئی چیزوں کو بلا وجہ شرعی حرام سمجھ کر چھوڑ دے۔ جس طرح حرام کا استعمال جرم گناہ ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی قانون الہی کی مخالفت اور سخت گناہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسراف ہے کہ بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے پیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پیٹ بھرنے سے زائد کھانا ناجائز ہے۔ اتنا نہ کھائیں کہ آپ کی طبیعت ہی خراب ہو جائے، بس اتنا کھائیں کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ اور شریعت نے اسی چیز کی تلقین کی ہے کہ تھوڑی سی بھوک رکھو جب کھانا کھانے لگو، اور جب فل بھوک لگے تب کھاؤ۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اسراف ہے۔ ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا، عملی پوائنٹ لکھیں کہ کھانا پینا تو ہے لیکن اسراف نہیں کرنا، اسراف کے معنی بھی لکھ لیں۔ اور آج یہ بہت چلتا ہے، کوئی اچھا کھانا تیار ہوا گھر میں، بھوک نہیں ہے تو بھی کھانا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ جب شریعت کی مخالفت کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ کون لوگ ہیں جو حرام کر دیتے ہیں اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی، اور پاکیزہ چیزوں کو، کھانے کی چیزیں۔ مطلب کیا؟ انسان کے میں عمدہ لباس نہیں پہنوں گا، لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا۔ اسلام اس سے پرہیز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اچھا کھائیں، اچھا پئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پہ نعمت کے اثرات دیکھیں، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ بات وہی آگی نا، اسراف نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں بے شک میرے رب نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ فواحش یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ فواحش یہ کس کو کہتے ہیں، اور اسم جو ہے اس میں وہ تمام گناہ آگے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور بغی اس میں وہ سب کے سب گناہ آگے جن کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے باہمی قدورتیں نکال دی جائیں گی۔ ایک حدیث بھی اس حوالے سے آتی ہے کہ جب مومنین پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے، اور اس طرح حسد، بغض، کینہ وغیرہ سے پاک ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے دعا کرنے کے آداب بتلا دیے، ایسے آداب بتلا دیے جن کی رعایت کرنے سے قبولیت دعا کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو لفظ دعا ہے نا، عربی زبان میں کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنے کے معنی میں آتا ہے، اور صرف یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پہلی صورت میں یہ ہے کہ اپنی حاجات صرف اللہ سے مانگو، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ ذکر و عبادت صرف اسی کی کرو۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں اس کی۔ اس کے بعد فرمایا تضرعا وخفیہ، تضرع کے معنی عاجزی، انکساری، اظہار تذلل، اور خفیہ کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اور ان دونوں لفظ میں دعا و ذکر کے لیے دو اہم آداب بیان کیے۔ اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرعا، تذلل کا اظہار کرے، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگے، لب و لہجے میں بھی عاجزی انکساری ہو، الفاظ میں بھی عاجزی انکساری ہو۔ آج کل عوام جس انداز سے دعا مانگتی ہے
پہلا تو یہ ہے کہ وہ رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، پتہ ہی نہیں ان آیات میں ہے کیا، ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں ہے کیا۔ دیکھیں تب تک عاجزی انکساری نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے دعا مانگنی ہے یا اللہ کو یاد کرنا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ، اور دوسرا خفیہ آہستگی کے ساتھ، اونچی اونچی شور مچانا شروع نہیں ہو جانا۔ اس کے بعد دیکھیں اس سورہ کا رکوع نمبر 8 اور پارے کا رکوع نمبر 14، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دراصل سورہ اعراف کی شروع میں یہاں تک یعنی رکوع نمبر 14 تک، اچھا یہ رکوع نمبر 15 ہے پارے کا، اور سورت کا رکوع نمبر 8 ہے، لیکن رکوع نمبر 7 تک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اصول توحید، اسلام، رسالت، آخرت، ٹھیک ہے، ان اصول کو بتایا مختلف عنوانات دے کر، اور لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی آپ اتباع کرو، پیروی کرو، اور جو نہیں مانتے ان پر وعید اور شیطان کے گمراہ کن مکر و فریب وغیرہ کا بیان کیا۔ اب 8ویں رکوع سے تقریباً آخر سورت تک چند انبیاء کا ذکر ہے، ان کی امتوں کا ذکر ہے، جس میں تمام انبیاء کا اتفاقی اصول بیان کیا گیا، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ تمام انبیاء نے ان 3 چیزوں کی اپنی قوم کو دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت نوح اور ان کی امت کے حالات کا بیان ہے۔ سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی اگرچہ آدم علیہ السلام ہے، لیکن ان کے زمانہ میں کفر و ضلالت کا مقابلہ نہ تھا۔ ان کی شریعت میں زیادہ تر احکام بھی زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے متعلق تھے۔ کفر یا کافر کہیں پر بھی موجود نہیں تھے۔ کفر و شرک کا جو مقابلہ ہوا نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور پھر کیا ہوا، یہ پہلے رسول بنے۔ اس کے علاوہ طوفان میں پوری دنیا غرق ہو جانے کے بعد جو لوگ باقی رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقائے سفینہ تھے۔ انہی سے نئی دنیا آباد ہوئی، اسی لیے شاید ان کو آدم اصغر کہا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبیوں کے قصے کا آغاز ہوا تو ان کا ذکر پہلے کیا گیا، اور 950 برس کی طویل عمر میں ان کو پیغمبرانہ جو جد و جہد ہوتی ہے یہ انہوں نے کی، اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی باتیں کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہنے لگے، لوگ کہنے لگے فی ضلال مبین، تو کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرت نوح نے بتایا یہ گمراہی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نوح اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ایک کشتی میں سوار کیا، باقی لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا، غرق کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم کو قوم عاد کا نام دیا گیا۔ تو ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور سام کی اولاد میں ہے۔ قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پشت میں سام پر جمع ہو جاتا ہے، اسی لیے ہود علیہ السلام کو عاد کے نسبی بھائی کہا گیا، کہا اخاہم ہودا، ٹھیک ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر ان کا مختصر واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت توحید دی، ان کو بتایا کہ بھئی اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر رب کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی،
انہوں نے کہا ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا، بہت بتایا، ان کو کہا کہ اللہ کی نعمت تو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں، لیکن قوم باز نہ ہی، انہوں نے جھٹلایا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو تو نجات دی، لیکن ان کی جو قوم تھی جو ایمان نہیں لائی تھی ان کی ہم نے جڑ ہی کاٹ دی۔ مطلب کیا؟ ان کو ختم کر دیا، غرق کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان نہ باقی رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بتاتے ہیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ لیکن قوم کہنے لگی کہ ہمیں کوئی نشانی بتاؤ جو واقع ہی تمہاری نبوت پر دلیل ہو کہ تم سچے ہو۔ بہرحال حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی دی، تو وہ اونٹنی ایک نشانی کے طور پر آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا بھی نام و نشان مٹا دیا، اس کو بھی غرق کر دیا، اور حضرت صالح اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اس کے بعد ذکر ہے قوم لوط کا۔ قوم لوط اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ان میں جو اہم اور بڑا گناہ پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ کسی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل نہیں کیا جیسا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتارا۔ حالانکہ باقی قوم میں بھی توحید نہیں مانتی تھی، رسولوں کا انکار کرتی تھی، لیکن اس قوم پر سخت عذاب اس لیے آیا کہ یہ توحید نہ ماننے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے مزید۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں حضرت شعیب کا کہ ان کو مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی قوم کے اندر کیا جرائم تھے؟ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، دوسرا ماپ تول میں کمی کرتے، فساد پھیلاتے زمین میں، اور فساد پھیلانے کا ذریعہ تھا ماپ تول میں کمی کرنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن قوم نہ مانی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آگے پارہ نمبر 9 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔